بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوا اور اپنی 7 بیٹیوں کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی تمہیں دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ ہی کا دیا پہنتے ہیں، اور ہماری یہ عیش و عشرت آپ ہی کے دم سے ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو اس کی من پسند چیز دے دی، لیکن جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں اسے تن تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت زیادہ مطمئن تھی اور اللہ پر بہت بھروسہ رکھتی تھی۔ جو اللہ نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا، کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھر اچھی طرح سے گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈتے چل پڑی۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی، یہ کیسے؟ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بہت ہی بوڑھا ضعیف آدمی ایک چارپائی پر لیٹا ہوا کھانستے ہوئے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا تھا۔ اس نے گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلایا اور جھونپڑی کی صفائی ستھرائی کرنے لگی۔ بوڑھا ضعیف آدمی شہزادی سے پوچھا کہ بیٹی، تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہزادی نے اسے بتایا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھے ضعیف نے شہزادی کو اس جھونپڑی میں رہنے کا کہا اور بتایا کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا۔ تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی بھی پاس ہی ہے، تم وہاں سے گھڑا بھر لینا۔ جب صبح ہوئی تو ضعیف آدمی شہر چلا گیا۔ شہزادی نے جھونپڑی کی صفائی ستھرائی کی اور بکری کا دودھ نکالا، آدھا اپنے لیے رکھ لیا اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیا کہ شاید رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہو تو یہ دودھ پی لے گا، اور خود اندر آ کر آرام سے سو گئی۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ہی میں ایک لال پڑا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ جب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے اور جواہرات سے بھی مہنگی ہوا کرتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوئی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا ہے۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور پھر اگلی رات شہزادی نے اسی طرح سے کیا، برتن میں دودھ وہاں پر رکھ دیا، اور اگلی صبح جب پھر دیکھتی ہے تو ایک اور لال پڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اسی دوران ضعیف بوڑھا بھی واپس آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھا کر سارا واقعہ بھی بتاتی ہے۔ بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچے اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدوروں کو بھی لے کر آئے۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے
اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آسائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام تر نعمتیں موجود ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر اڑتے اڑتے ایسے ہی بادشاہ تک جا پہنچتی ہے۔ بادشاہ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون سے ملک کی یہ شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ شہزادی کے ہاں اپنے سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے ملنے کے لیے۔ شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ہمراہ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے ملتی ہے، چہرے پر نقاب کر کے، اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے بھی پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت زیادہ حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ اس شہزادی سے کہتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ یہاں آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ اصرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تب انہوں نے یہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہا کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں ابھی شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولی، نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی لیے اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی، اور پھر انہیں دکھاتی ہے اپنے گلے کی وہ مالا جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستو، ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین رکھو، کیونکہ تقدیر اور رزق صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ شکر کرنے والوں کی روزی وسیع فرماتا ہے اور ہمیں کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیا پتہ ہماری بات ان کے دل میں بھی گھر کر جائے۔